جب درد معدے کے پاس ہوگا تو یہ بڑی نشانی ہوگی کہ یہ چھوٹی آنت کا نیول یا ناف کے ایریے میں ہو تو وہ بڑی آنت کو. پھر بچوں میں پیٹ کے کیڑے بعض اوقات بھی دودھ کی کمپنیاں تو کوشش کرتی ہیں اپنی تئیں کہ جناب یہ فارمولہ ہم نے 6 ماہ کے بچے کے لیے بنا دی، یہ سال کے لیے 2 سال کے لیے، لیکن جو یہ گریک ورڈ ہے کولن سے کولک ہے. 2 ٹائپ کی کازز ہو سکتی ہے، ایک تو انفیکشیس کاز ہو سکتی ہے اور ایک نان انفیکشیس ہو سکتی ہے. تھوڑا سا میں اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں. انفیکشنز میں ظاہر ہے کچھ چھوٹی آنت کا بڑی آنت کا کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، یو ٹی آئی کا انفیکشن ہو سکتا ہے، اور بہت سارے انفیکشنز ہیں، وائرل انفیکشنز ہو سکتے ہیں، وہ کازز بنتی ہیں. یا لیور میں کہیں انفیکشن ہو سکتا ہے تو وہ بھی ایک پیٹ کی کاز بنتی ہے کولک کی. اچھا کولک ہم اسے کیوں کہتے ہیں؟ یہ گریک ورڈ ہے کولن سے کولک ہے. پیٹ کے درد کو اردو میں تو ہم، لیکن میڈیکل ٹرمنالوجی میں ہم اس کو کولک کہیں گے. تو نان انفیکشیس کازز میں بعض اوقات گیسز کا بننا، ایسیڈیٹی کا ڈیولپ ہونا، خوراک آپ اس طرح کی نہیں لے رہے ہیں یا ایک طرح کی لے رہے ہیں جیسے جنک فوڈ. خیر نوزائیدہ بچوں میں تو جنک فوڈ کا کانسیپٹ نہیں، لیکن جو ہمارے ینگسٹ جو ٹینز والے ہیں آج کل بالکل وافر مقدار میں یہ جنک فوڈ لے رہے ہیں جو کہ ایسیڈیٹی اور ہارٹ برن کا موجود بنتی ہے. اور ریفلیکشنز ان کی جو ہے ریفلیکسز ہوتی ہیں معدے سے اوسوفیگس والے کنال میں، تو وہ بھی ایک کاز بنتی ہے. اچھا جب درد معدے کے پاس ہوگا تو یہ بڑی نشانی ہوگی کہ یہ چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ معدے کے عوارض میں درد اٹھے تو چھوٹی آنت ہے، اور اگر نیول یا ناف کے ایریے میں ہو تو وہ بڑی آنت کو انڈیکیٹ کرتی ہیں. صحیح. تو یہ بڑی بڑی کازز ہوگی. پھر بچوں میں پیٹ کے کیڑے بعض اوقات بھی ایک کاز ہو سکتی ہیں درد کی. اور لائف سٹائل جیسا میں نے کہا، خوراک آپ ایک طرح کی لے رہے ہیں، یا نوزائیدہ بچوں میں والدہ جو خوراک ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے بچوں کی صحت کے اوپر کہ والدہ ایسی خوراکیں لے رہی ہیں جیسا گوبھی ہو گیا جو کہ مطلب بادی چیزیں وہ بنتی ہیں وجہ پین کے لیے. اس کے علاوہ بعض اوقات جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا جو نوزائیدہ بچے ہیں وہ رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید پیٹ میں درد ہے، لیکن وہ پیٹ میں درد نہیں ہوتا. بیسکلی ان کو بھوک لگی ہوتی ہے. اگر بھوک ہے تو وہ آپ کوئی کھانا یا دودھ آفر کرتے ہیں تو دودھ لے لیتے ہیں. اگر پیٹ کا درد ہوگا تو وہ اس سے انکاری ہو جاتے ہیں، وہ دودھ یا وہ کھانا یا وہ فیڈ جو آپ ان کو ریگولر دیں وہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں. بعض اوقات چونکہ دانت نکلنے کا زمانہ آتا ہے تو اگین انفیکشیس کاز آتی ہے. دن بلا بچہ منہ میں ڈال رہا ہوتا ہے تو وہ انفیکشن کریٹ کرتے ہیں مسوڑوں میں بھی اور پیٹ میں بھی، تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی جا کے موشن، اسہال اور الٹیاں اور اس قسم کے مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی بڑی اس کی بیسک کازز ہیں. اور خدا نہ خواستہ کوئی مطلب بائی ڈیفالٹ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سلسلہ پیدا کر دی اس میں لیور کا مسئلہ ہے یا اسٹمک کا پرابلم ہے یا اسمال انٹسٹائن ہے یا بڑی انٹسٹائن ہے، اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی. اور ایک وجہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس کو ٹچ دیا تھا کہ قبض، کانسٹیپیشن، کرونک کانسٹیپیشن بعض اوقات بچوں میں ہو جاتی ہے، جسے انہوں نے بتایا کہ دودھ کی کمپنیاں تو کوشش کرتی ہیں اپنی تئیں کہ جناب یہ فارمولہ ہم نے 6 ماہ کے بچے کے لیے بنا دی، یہ سال کے لیے 2 سال کے لیے، لیکن جو قدرت ہے ظاہر ہے وہ اپنا وجود رکھتی ہے اور اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. ایسی کوئی پوزیشن ہو کہ دودھ کی وجہ سے کانسٹیپیشن کا ایشو ہو تو پھر پانی بہت زیادہ پینا ہے. بچے کو پانی، نمکین پانی آپ نے پلانا ہے تاکہ وہ اس فیز سے نکل پائے. تو یہ بڑی بڑی کازز میرے حساب سے بنتی ہیں. تو جی ڈاکٹر صاحب، آپ تھوڑا سا میں اسٹیپ آگے کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ ایک تو خاتون ہیں، آپ نے یہ ایکسپیرینس سے گزری ہوئی ہیں، بچوں کی پالا ہوا ہے. اگر بچے کے پیٹ میں گیس ہو تو بچے کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ کون سے ایسے طریقے ہیں، کوئی میڈیسن ہے، کوئی ٹوٹکے ہیں کہ بچہ ریلیکس ہو جائے؟ چھوٹا بچہ ہو، سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، تو یہ ذرا میرے ناظرین کو بتائیں. جی، جن بچوں کی عمر تقریباً 2 سے 3 ماہ ہوتی ہے ان میں یہ گیس کی اور پیٹ درد کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور بچہ اس ٹائم روتا ہے، زور لگاتا ہے، اس کا اس دوران پیٹ پھولا ہوا اور سخت محسوس ہوتا ہے. ان بچوں کی پیٹ کی گیس کو ریلیز کرنے کے لیے یہ طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ان کو ہلکی گرم مالش کی جائے ہلکے ہاتھ سے، اور ان کو دودھ پلانے کے بعد ڈکار دلوائی جائے. یہ چھوٹے بچوں کے کیسے دلوائی جائے؟ جیسے بچوں کو گود میں لے کے ان کو تھوڑا تھپتھپاتے ہیں، اس وجہ سے بچے کو ڈکار آتی ہے، اس کی گیس ریلیز ہوتی ہے، بچہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور تیسرا نمبر، اس کو تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ایکسرسائز کروائیں، جیسے بائی سائیکل موومنٹ ہے
टांगे चलाने वाली, यानी उसको आपका माँ कहने का करवाए। मतलब कि बाउल की मूवमेंट को हाँ बकायदा जी, थोड़ी सी बाउल हल्की की होनी मूवमेंट चाहिए। होनी चाहिए, इंटेस्टाइन्स मूवमेंट होंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा, क्योंकि जाहिर सी सही। बात है बच्चा लेटने की पोजीशन में होता है, वो चल फिर तो सकता नहीं है, तो उसके लिए हमें चाहिए जो कि फीडर शीडर लेटे लेटे पिलाते हैं वो ठीक करते हैं? वो चने फीडर तो आप छोटे बच्चे को लिटा के ही पिलाएंगे, लेकिन ये कि उसको थोड़ा सा बिठाएं अपने पास अपनी गोद में, उसको थपथपाएं ताकि उसकी डकार वगैरह जैसे release माओ हो। पे डिपेंड करता है, छोटे बच्चे को उठा के भी पिला सकती है, जी उठ जा चल भी। माओ का प्रेशर बहुत होता है ना बच्चों के ऊपर। अच्छा जी। और चौथा नंबर, उसको कोई ऐसे कॉलिक ड्रॉप्स वगैरह दें अगर बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ है, और अगर घरेलू टोटके की तरफ आएँ तो उनको सौंफ का पानी दें, ज़ीरे का पानी दें, और माँ खुद भी ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिससे बच्चे के पेट में गैस ज़्यादा ना बने। आलू, गोभी, ये चावल वगैरह माँ ना खाएं, ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें जैसे स्पाइसेस होते हैं वो ना लें, ताकि बच्चे को रिलैक्स रहे बच्चा, और सादा ग़िज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें माँ अगर समझती हैं कि उनकी खुराक की वजह से बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, साथ साथ ये थोड़ा सा और भी रहनुमाई करें कि ये आजकल मैंने देखा खुद अपनी आंखों से कि बच्चा पैदा होते ही फीडर लगा देते हैं। हाँ जी, ऐसा करना बेहतर है या माँ का दूध ही स्टार्ट किया जाए पहले, कम से कम 3-4 माह तो? जी तकरीबन पहले दिन ही मैंने देखा लगाते जी हैं। तकरीबन 6 माह तक बच्चे को माँ की फीड पे ही रखना चाहिए, हाँ। क्योंकि उसमें कुदरती अज्जा पाए जाते हैं। नहीं, अगर और माँ के दूध पे होगा तो फिर तो ये जो आपने बताई है कॉलिक शॉलिक गैस तो होगी नहीं फिर तो। वो तो असल में माँ भी गलत चीज़ें खा रही होती हाँ। हैं, ज़्यादातर ना माएँ जो हैं वो स्पाइसेस फूड खा रही होती हैं, जंक फूड खा रही होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे के पेट में इस तरह की गैसेस यानी का कि मामला फिर हो ये जाता है। डॉक्टर अकील साहब वाली बात है कि कुदरत तो बहरहाल है हाँ जी, कि अगर आप कुदरत पे चलेंगे जी। कि माँ भी अपना ख्याल अपने रखे। आप को ख्याल हाँ जी, करके खाना जी। सिलेक्ट करके खाए जी। और बच्चा माँ के फीड पे ही हो तो फिर तो कुछ भी ना सर हो। कुरानिक कलाम में है कि फिर तो माएँ सारे बच्चों को मामला दूध पिलाएं क्लियर 2 हाँ जी। साल। बीमारियां हमारी वजह से ही जी, पैदा हो रही हमारी वजह से ना, ही। लोगों की वजह जो से आर्टिफिशियल कि हम लाइफस्टाइल, पहले दिन हाँ बच्चे को जी, पैदा हो उसी दिन ही दूध वो फीडर पहले दिन ही दे रहे हाँ हैं। जी, और वो जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो उसके अंदर ऐड होते हैं दूध के अंदर, वो बच्चों को सूट नहीं करते, कुछ बच्चे उनसे एलर्जिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट को सूटेबल ना होने की वजह से पेट में दर्द होता है और गैसेस पैदा होती हैं। कुछ बच्चे कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ बच्चे डायरिया या दस्तों का शिकार हो जाते हैं। जब दर्द मैदे के पास होगा तो ये बड़ी निशानी होगी कि ये छोटी आंत का नेवल या नाफ के एरिया में हो तो वो बड़ी आंत को। फिर बच्चों में पेट के कीड़े बाजुकात भी दूध की कंपनियां तो कोशिश करती हैं अपनी तई कि जनाब ये फार्मूला हमने 6 माह के बच्चे के लिए बना दी, ये साल के लिए 2 साल के लिए, लेकिन जो ये ग्रीक वर्ड है कॉलन से कॉलिक है। जब दर्द मैदे के पास होगा तो ये बड़ी निशानी होगी कि ये छोटी आंत का नेवल या नाफ के एरिया में हो तो वो बड़ी आंत को। फिर बच्चों में पेट के कीड़े बाजुकात भी दूध की कंपनियां तो कोशिश करती हैं अपनी तई कि जनाब ये फार्मूला हमने 6 माह के बच्चे के लिए बना दी, ये साल के लिए 2 साल के लिए, लेकिन जो ये ग्रीक वर्ड है कॉलन से कॉलिक है।